ایجوکیشنل لا، کسی بھی ملک کے اندر جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں نا، اس کو لا کہا جاتا ہے. سسٹم آف رولز a government or society develop over time in order to deal with general affairs. کوئی ملک جو رولز سیٹ کرتا ہے، بناتا ہے، ریگولیشنز، رولز اینڈ ریگولیشن، ان کو لا کہا جاتا ہے. اب رول ہوتا کیا ہے لا کے اندر، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سم آف رول یا سسٹمز آف رول. رول کہتے ہیں کہ کوئی کام کرنے کا اصل یا صحیح یا سٹینڈرڈ میتھڈ یا پروسیجر یا طریقہ. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک گائیڈ ہوتا ہے، ریٹن فارم میں ہوتا ہے کہ ہاں آپ نے یہ ٹاسک ایسے پرفارم کرنا ہے. جیسے دیکھیں ٹریفک رولز ہیں، تو وہ جی ریڈ پہ آپ نے موو کرنا ہے، گرین پہ آپ نے ریڈ پہ سٹاپ کرنا ہے، یلو پہ ریڈی ہونا ہے، اور گرین پہ آپ نے موو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی ایک گائیڈ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کوئی اسپیسیفک ٹاسک کیسے سر انجام دینا ہے. اس کے بعد آرڈیننس، جو گورنر یا پریزیڈنٹ کا جو آرڈر ہوتا ہے نا، آفیشیل آرڈر، اس کو آرڈیننس کہا جاتا ہے. ایکٹ یہ ہماری جو صوبائی یا وفاقی قانون ساز اسمبلیاں ہیں، تو ان کی ڈیلیبریشن کے بعد، ان کی ڈسکشن کے بعد کوئی جو لیگل ڈاکومنٹ کسی بھی افیئر کے بارے میں وہ جو کریٹ کرتے ہیں، اس کو ہم ایکٹ بولتے ہیں. لیگل ڈاکومنٹ کوڈیفائنگ دا ریزلٹس آف ڈیلیبریشن آف لیگل لیجسلیٹو باڈی. ہماری جو لیجسلیشن ہے، یعنی قانون ساز اسمبلیاں ہیں ہماری، تو وہ جو کوئی ڈاکومنٹس تیار کرتی ہیں کسی ایک ایشو پہ، تو وہ قانون بن جاتا ہے، اس کو ہم ایکٹ بولتے ہیں. کانسٹیٹیوشن یہ ہے سم آف لاز. ایک ملک کے اندر، جیسے اوپر ہم نے کہا نا کہ سسٹم آف لا، اب جیسے دیکھیں انہیریٹنس لا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہمارے ملک میں صرف انہیریٹنس تو ایشو نہیں ہے نا، کتنے مسائل ہوتے ہیں. اور مثال کے طور چوری ڈکیٹی پہ لا ہوگا، مثال کے طور پر ڈائیورس کے لا ہیں، مثال کے طور پر زمینوں کے لاز ہیں. اچھا، اسی طرح ہر ایک ادارے کے اندر مختلف لاز چل رہے ہیں. تو وہ جو لاز ہوتے ہیں نا، ان سب وہ ایک کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہوتے ہیں. دا بیسک پرنسپل اینڈ لاز آف نیشن، اسٹیٹ اور سوشل گروپ. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو سم آف لاز ہوتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن ہمارا بنتا ہے. ایجوکیشن کوڈ، ایجوکیشن کوڈ کے اندر ہمارے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہوں گے، یہ ایک بک ہے، اس کے اندر یہ سارے موجود ہوتے ہیں. ایجوکیشن کوڈ، اسٹا کوڈ اسے ہم بولتے ہیں. تو یہ فیڈرل کا اس وقت جو اسٹا کوڈ چل رہا ہے 2015، اور پنجاب کا جو ہے وہ 2019 چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، نیکسٹ ہے جی پالیسی. پالیسی بیسیکلی ہم کہتے ہیں ہم کوئی ٹارگیٹس اپنے سیٹ کرتے ہیں، آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں. ان آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے ہمیں کوئی گائیڈ چاہیے ہوتا ہے، کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کیسے ٹارگیٹ اپنے اچیو کرنے ہیں. تو ہمارے ٹارگیٹس کی اچیومنٹ کے لیے ایک گائیڈ لائن ہوتا ہے. پالیسی ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے، یہ ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے کہ کیسے آپ نے اپنی آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں. جیسے اوپر ہم نے بات کی نا کہ جو رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی ٹاسک کو پرفارم کرنے کا طریقہ، اور یہ جو پالیسی ہے نا، یہ آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کا طریقہ ہوتا ہے. پالیسی کے اندر آبجیکٹیوز لکھے ہوتے ہیں اور وہ میتھڈ لکھا ہوتا ہے کہ وہ آپ اپنے آبجیکٹیو اچیو کیسے کریں گے. جیسے اس وقت ہماری جو موجودہ ایجوکیشنل پالیسی ہے وہ 2009 ہے. اب اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں اس پالیسی ڈاکومنٹ کے اندر. تو پالیسی ایک گائیڈ لائن یا ڈاکومنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری گورنمنٹ کو ڈائریکٹ کرتی ہے کہ بھائی ان سٹیپس کے تھرو آپ جو ہے یہ ٹارگیٹس اچیو کر سکتے ہیں. دوسرا ہے پلان. یہ تو آپ کو پتہ ہے، جو پروپوزل ہوتا ہے، جو ہم نے کرنا ہوتا ہے کچھ، اس کے لیے ہم پہلے سے جو چیزیں پریپیئر کرتے ہیں، پروپوزل بناتے ہیں، اس کو ہم پلان کہتے ہیں. پروجیکٹ ایک ٹیمپریری ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کے اسپیسیفک نیرو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. آرگنائزیشن کی یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے، بٹ یہ لانگر ٹائم ایکٹیویٹی ہے، براڈر ٹائم ایکٹیویٹی ہے، اور اس میں سٹیپس بھی زیادہ ہیں اور اس کا اسکوپ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو پروجیکٹ اسمارٹ یا شارٹ ان اسکوپ ٹائم، جبکہ پروگرام جو ہے
اس میں ہمارے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ٹائم سپین چاہیے ہوتی ہے، یہ زیادہ چاہیے ہوتا ہے. اس کے بعد ہے لیو رولز. لیو جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے ڈیز میں اپلائی کی جاتی ہے، اور لیوز جو ہے یہ میڈیکل لیو کسی صورت میں ریجیکٹ نہیں کی جاتی. تو لیو ہوتی کیا ہے؟ سول سرونٹ شیل بی الاؤڈ لیو ان اکارڈنس ود دا لیو رولز اپلیکیبل ٹو ہم پرووائڈیڈ دیٹ دا گرانٹ آف دا لیو shall depend on the exigencies of the service and shall be at the discretion of the competent authority. Rule 17 سول سرونٹ ایکٹ 1974. ہمارے یہاں جو سول سرونٹ ایکٹ چل رہا ہے وہ 1974 کا چل رہا ہے. تو لیو جو ہے لیو رول کے اکارڈنگ اپلائی ہوتی ہے. مثال کے طور پر پیٹرنٹی لیو یا میٹرنٹی لیو ہے ہماری 90 ڈیز کی. تو 90 ڈیز کی میٹرنٹی لیو ہماری جو ہے آپ اس کو 100 دن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو یعنی اکارڈنگ ٹو دا رول جو ہے وہ آپ کو لیو ملتی ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایکسیجنسی یا ڈسکریشن کے اوپر، یعنی جو ہمارا کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے جس نے لیو اپروو کرنی ہے اس کی وہاں پہ ہے کہ وہ اس کی لیو اپروو کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو لیو رول پہلے ہمارے تھے 1955 کے، پھر 1978 کے، اور اب جو ہمارے کرنٹ لیو رول چل رہے ہیں وہ 1981 چل رہے ہیں. ارننگ آف لیوز، لیو کاؤنٹ. اب دیکھیں دو طرح کے ہمارے ملازم ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ووکیشن ڈپارٹمنٹ والے اور ایک ہوتے ہیں نان ووکیشن ڈپارٹمنٹ والے. جو ہمارے ووکیشن میں امپلائیز ہوتے ہیں نا ان کو مہینے کی، یعنی جن کو اسکول گرمیوں کی چھٹیاں ملتی ہیں، سردیوں کی چھٹیاں ملتی ہیں، وہ ہمارے ووکیشن سٹاف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اور نان ووکیشن وہ جن کو گرمیوں سردیوں کی چھٹیاں نہیں ہوتی، جیسے اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، کلرک ہے، کلاس 4 ہے، پی این ہے، گیٹ کیپر ہے، یہ سارے جو ہے مالی ہے، چوکیدار ہے، یہ سارے لوگ جو ہے وہ کہلاتے ہیں ہمارے نان ووکیشن میں. اور جو ٹیچر ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ووکیشن سٹاف کے اندر آتے ہیں. اب جو ووکیشن والے ہیں نا ان کو سال کی حکومت 12 چھٹیاں دیتی ہے، مہینے کی 1 چھٹی ان کو ہوتی ہے. اور جو نان ووکیشن والے ہیں نا جیسے ہیڈ ماسٹر میں نے کہا، کلرک ہے، کلاس 4 ہے، ان کو سال کی 48 یعنی مہینے کی 4 چھٹیاں دی جاتی ہیں کریڈٹ کے طور پر. تو یہ پھر ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہتی ہیں، اور جب سروس اینڈ ہوتی ہے تو ان کو اس پہ دو طرح سے ان کو اس پہ کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. یا تو ان کو جب ان کی 365 ہو جاتی ہیں تو ان کو 1 سال کی تنخواہ دی جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ 59 سال کی عمر میں آخری پورا سال یا گھر بیٹھ کے مکمل تنخواہ لے سکتے ہیں. تو پہلی کو ہم جو ہے وہ لیو انکیشمنٹ کہتے ہیں، جو ہم نے کہا کہ وہ 60 سال کی ایج میں جو ملتی ہے اس کو سپر اینویشن یا لیو انکیشمنٹ ہم بولتے ہیں. اور جو دوسری ہے ہم نے بات کی ہے دوسری لیو کی کہ وہ لیو لیتا ہے، تو اس کو ہم جو ہے LPR کہتے ہیں، لیو پریپریٹری فار ریٹائرمنٹ، اگر وہ چھٹی لینا چاہے تو یہ 2 طرح سے ارن کی جاتی ہیں لیو. یہ پھر ان کے جو سرکاری ملازم گریڈ 1 سے 15 تک ہوتا ہے تو اس کی سروس بک میں یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں، چھٹیوں کا ریکارڈ. اور جو 16 سے ابو ہوتا ہے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس میں مینٹین ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں آپ کے یاد رکھنے والی، ان کو یاد رکھیے گا. تو اگر ایک مہینہ مثال کے طور پر ایک شخص کو، ایک ٹیچر کو ووکیشن میں ہے تو 4 مہینے فرض کریں اس نے 16 دن ہو گئے اس کو اس سال آئے ہوئے، اس سال میں اس نے 4 ماہ اور 16 دن کام کیے، تو اب اس کا جو چونکہ 15 دن سے زیادہ اگر اس کی حاضری بنتی ہے 15 دن یا اس سے زیادہ، تو پھر اس کو لیو ملے گی اس مہینے کی 1 یا 4 جتنی جو اگست ووکیشن میں یا نان ووکیشن میں ہے. تو اگر 15 دن سے کم ہے تو پھر نہیں، پھر اس کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے گی. یعنی مثال کے طور پر میری اب فرض کریں ریگولر سروس 4 سال ہو گئی ہے، میں نان ووکیشن میں ہوں، تو 48 ضرب 4، ٹھیک ہے، یہ میری جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس میری لیو کا ریکارڈ وہاں اس نے رکھا ہوگا. آپ کی ہماری جو سیلری سلپ ہے اس پہ بھی آ جاتی ہیں چھٹیاں ہماری. اچھا، اور جو نان ووکیشن ہے وہ ان کی سروس بک ہوتی ہے، اس میں ہر سال وہ لکھتے ہیں اور اپنے DDO سے اس پہ سائن کروا لیتے ہیں. اچھا، اب جو ہے نا لیوز کی ہم بات کرتے ہیں.
یہ جتنی بھی لیوز ہماری ہیں زیادہ تر پھر اسی لیو اکاؤنٹ سے جو ہمارے لیو پڑی ہوتی ہیں ہمارے کھاتے میں ان سے کاٹی جاتی ہیں. لیوز آن فل پے. تو اس میں سرکاری ملازم کو بغیر میڈیکل سرٹیفکیٹ کے 120 دن کی فل پے پہ لیو مل سکتی ہیں اگر اس کے کھاتے میں چھٹیاں پڑی ہیں. ود میڈیکل سرٹیفکیٹ 180 دن کی مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور آن میڈیکل گراؤنڈز، اور کوئی میڈیکل گراؤنڈ شدید قسم کا ہے، مثال کے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو 365 ڈیز کی یعنی ایک پورے سال کی چھٹیاں فل پے کے ساتھ جو ہے وہ مل سکتی ہیں. تو 3 طرح سے آپ جو ہے فل پے لیوز لے سکتے ہیں. وداؤٹ میڈیکل یہ ارنڈ لیو آپ کی ہوں گی، اور میڈیکل کے ساتھ 180 اور میڈیکل گراؤنڈ پہ 365. لیو آن ہاف پے. اب آپ کے اکاؤنٹ میں جتنی بھی لیوز پڑی ہیں، مثال کے طور پر 200 لیوز پڑی ہیں، تو آپ جو ہے گھر بیٹھے اپنی آدھی تنخواہ لے کے وہ 200 کی 200 لیوز جو ہے وہ لے سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ تو لیمٹس ہے نا، یہاں پہ ہے کہ میڈیکل کے بغیر آپ صرف 120 دن لے سکتے ہیں، یا میڈیکل کے ساتھ 180، یا ویسے 365 میڈیکل گراؤنڈ پہ. لیکن ہاف پے والی لیوز جو ہے وہ جتنی آپ کے اکاؤنٹ میں پڑی آپ ساری لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے کوئی فل پے لیو دی ہے تو آپ اس کو کنورٹ بھی کروا سکتے ہیں آپ پہ. پھر اس کے بعد ایکسٹرا آرڈینری لیو. اب آپ کے اکاؤنٹ میں جو لیوز ہیں وہ نہیں پڑی، ٹھیک ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی سروس ڈسکنٹینیو کریں کچھ سالوں کے لیے، تو آپ جو ہے بغیر تنخواہ کے لیو لے سکتے ہیں. تو اس میں ٹوٹل آپ کی کنٹینیوس سروس اگر 10 سال ہے، یعنی 10 سال آپ کو سروس میں ہو گئے، تو آپ 5 سال کی EOL لے سکتے ہیں، ایکسٹرا آرڈینری لیو. اور اگر آپ کی سروس 10 سال سے کم ہے تو پھر آپ 2 سال کی EOL جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں. ٹوٹل سروس 10 سال ہے تو 5 سال چھٹی مل جائے گی ریگولر سروس، اور اگر یہ 10 سال سے کم ہے تو 2 سال کی ملے گی. ریکریشن لیو. آپ کو سیر سپاٹے پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو 15 دن کی چھٹیاں مل سکتی ہیں، لیکن آپ کے لیو اکاؤنٹ سے صرف 10 کاٹی جائیں گی. یہ ٹیچرز کے لیے نہیں ہے، جو ووکیشن میں ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں ہوتی، نان ووکیشن کے لیے ہوتی ہے، جیسے کلرک، کلاس 4 ہیڈ ماسٹر، ڈپٹی DO، AU، پرنسپل. لیو ناٹ ڈیو. اب آپ کے کھاتے میں چھٹیاں نہیں پڑی ہوئی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو چھٹیاں مل جائیں، تو پھر حکومت کیا کرتی ہے، اس نے یہ کیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا ادھار کی چھٹیاں لے لیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ جو ہے 1 سال تک یہ لے سکتے ہیں، ویسے 365 چھٹیاں لے سکتے ہیں. تو پھر اس میں ہوگا یہ کہ اگلے سالوں میں جب آپ سروس کریں گے تو جو آپ کی چھٹیاں بعد میں آپ نے لینی ہیں تو ان سے پھر یہ بعد میں کٹوتی ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. فرسٹ 5 ایئر آف سروس میں یہ صرف 90 ڈیز کی ملتی ہیں EOL، لیو ناٹ ڈیو جو ہے، اور بعد میں آپ ان کو ہاف پے پہ بھی کنورٹ کروا سکتے ہیں. اور یہ جو ہے اس وقت ملیں گی جب کسی شخص کے ریزنیبل چانسز ہوں کہ وہ واپس بھی آ سکتا ہے، واپس آئے گا، جاب جوائن کرے گا، وہ پھر اپنی چھوٹی بانڈ دیتا ہے کہ جی میں آؤں گا. دین اسپیشل لیو. ہماری فیمیل سول سرونٹ اگر ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیورنگ دیئر سروس تو ان کو 130 دن جو ہمارا عدت کا پیریڈ ہے اس کی چھٹیاں ملتی ہیں، اور یہ ان کے لیو اکاؤنٹ سے جو کھاتا ان کا ہوتا ہے سروس بک میں لکھا اس میں سے نہیں کاٹی جاتی. تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس کے لیے لازمی ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جی میٹرنٹی لیو. تو یہ جو اسپیشل لیو ہے ہسبینڈ کی ڈیتھ والی ڈیٹ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. میٹرنٹی لیو جو ہے 90 ڈیز کی ہوتی ہے، اور یہ لیو اکاؤنٹ سے یہ بھی نہیں کاٹی جاتی. فیمیل سول سرونٹ اپنی بیبی برتھ پہ یہ چھٹیاں اویل کر سکتی ہے. اگر وہ نان ووکیشن میں ہے تو جیسے AU ہے، ڈپٹی DO ہے، ہیڈ مسٹریس ہے، کلرک کلاس 4 پرنسپل ہیڈ مسٹریس ہے، تو وہ 3 دفعہ صرف اپنی سروس میں لے سکتی ہے میٹرنٹی لیو MTL. اور اگر وہ نان ووکیشن ووکیشن میں ہے، ٹیچنگ میں ہے، تو جتنی دفعہ مرضی وہ لینا چاہے وہ لے سکتی ہے. پیٹرنٹی لیو. ایک فادر کو اپنے بچے کی برتھ پہ 2 دفعہ اپنی سروس میں جو ہے وہ 2 بچوں کی پیدائش پہ 7 دن کی جو چھٹیاں ہیں فل پے پہ دی جاتی ہیں، پیٹرنٹی لیوز. تو یہ بھی لیو اکاؤنٹ سے نہیں کاٹی جاتی.
ڈسیبلٹی لیو، ایک سرکاری ملازم ڈسیبل ہو جاتا ہے کسی حادثے میں تو اس کو جو ہے وہ لیو دی جاتی ہے اور یہ بھی اس کے لیو اکاؤنٹ سے نہیں کاٹی جاتی. 730 دن کی یہ مل سکتی ہے ڈسیبلٹی لیو، یہ 2 سال بنتے ہیں تو ڈسیبلٹی پہ. اور اس میں پہلے 180 دن فل پے دی جاتی ہے اور اگلے 550 دن جو ہے یعنی 6 ماہ جو ہے فل پے دی جائے گی اور 1.5 سال پھر ہاف پے پہ چھٹیاں دی جائیں گی. فرض کریں خدا نہ خواستہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ڈسیبل ہو گیا ہے وہ بیچارہ، تو اس کو ریکوری کے لیے کافی سارا ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو پھر یہ ڈسیبلٹی لیو دی جاتی ہے لیو اکاؤنٹ سے بغیر. ایکس پاکستان لیو، کوئی پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے تو اس کو یہ لیو چاہیے ہوتی ہے اور یہ فل پے پہ دی جاتی ہے یہ چھٹی بھی، تو یہ بھی لیو اکاؤنٹ سے کاٹی جاتی ہے. لیو پریپریٹری فار ریٹائرمنٹ، تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایل پی آر جو ہے وہ دی جاتی ہے. ایک سرکاری ملازم کے کھاتے میں 365 چھٹیاں پڑی ہیں. اچھا یہ جو لیو ارن لیو ہے نا، یہ میکسیمم 365 کی اس کا بینیفٹ ملتا ہے. 365 سے اوپر آپ کی چھٹیاں پڑی بھی ہیں نا تو ان کا آپ کو بینیفٹ نہیں ملے گا. تو اگر فرض کریں ایک سرکاری ملازم چاہتا ہے کہ وہ جو ہے اس کی 365 چھٹیاں پڑی ہیں اور آخری سال وہ ایل پی آر لینا چاہتا ہے تو اس کو 365 چھٹیاں مل جائیں گی اور وہ گھر بیٹھے ساری تنخواہ لیتا رہے گا. اس کا دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چھٹیاں نہیں لینا چاہتا تو اس کو 60 سال سروس اپنی پوری کرے گا، آخری سال بھی اسکول جاتا رہے گا اور آخر پہ پھر اس کو جو ہے وہ دے دی جائے گی، تنخواہ دی جائے گی 1 سال کی. ابھی یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے کہ جو لیو انکیشمنٹ ہے نا جی، یہ انیشیل بیسک پے پہ جو ہے وہ ملا کرے گی. لیو انکیشمنٹ جو پہلی انیشیل بیسک پے ہوتی ہے نا اس پہ یہ ملا کرے گی. تو اب جی اس میں یہ ہے کہ اس پہ مزید ابھی کام جاری ہے، پتہ نہیں اس کا کیا ڈیسیجن ہوتا ہے. بہرحال یہ لیو پریپریٹری فار ریٹائرمنٹ ہوتی ہے. اب فرض کریں ایک سرکاری ملازم کے کھاتے میں 365 چھٹیاں نہیں پڑی، فرض کریں 300 پڑی ہیں تو وہ پھر 300 بھی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے. 200 پڑی ہیں تو 200 بھی وہ ویل کر سکتا ہے. اگر نہیں کرے گا تو اینڈ پہ اس کو کیش مل جائے گا. دین ہے جی کوارنٹائن لیو. کوئی سرکاری ملازم جو ہے جیسے کووڈ آ گیا تو اس میں کسی کو اچانک جو ہے کووڈ کا اٹیک شعبہ چشم کا ہو گیا تو اس کو چھٹیاں دی جاتی ہیں کیجول لیو کے طور پر، یہ نہیں کاٹی جاتی ہیں اکاؤنٹ سے کہ تو وہ گھر رہے تاکہ اس کی بیماری اس سے دوسروں کو نہ پھیلے. تو کووڈ میں جیسے کوارنٹائن کیا بھی جاتا رہا ہے اسٹوڈنٹ لوگوں کو، ٹیچرز کو، تو اس طرح جو ہے ان کو چھٹیاں دے دی جاتی تھیں ہفتے کی 10 دن کی تاکہ وہ آرام کریں اپنا 15 دن. اس کو ہم کوارنٹائن لیو بولتے ہیں. دین ہے جی ہاسپٹل لیو. یہ سرکاری جو ہاسپٹلس ہوتے ہیں ان کے ملازمین کو دی جاتی ہے 6 منتھ ایٹ اے ٹائم، ٹھیک ہے، 3 سال کے اندر. تو 3 منتھ فل پے اور 3 منتھ ہاف پے پہ. یہ بھی لیو اکاؤنٹ سے نہیں کاٹی جاتی. یہ اس وقت ہوتی ہے جب ایک سرکاری ملازم ڈیورنگ آپریشن، ڈیورنگ ٹریٹمنٹ کو اس کو انجری النس ہو جاتی ہے یا کوئی بڑی بیماری لگ جاتی ہے اس کو. دین ہے جی کیجول لیو. کیجول لیو سال میں 25 ہوتی ہیں، مہینے میں جو ہے 10 اور نارمل کنڈیشن میں اور 15 جو ہے وہ سیویئر کنڈیشن میں دی جاتی ہیں. اور اگر کوئی چھٹی 2 چھٹیوں کے درمیان آ جائے، مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے ایک ٹیچر ہفتے کی چھٹی کرتا ہے پھر اتوار کی اور سوموار کی، تو اگر اس نے ہفتے کی چھٹی کی اور پھر آگے سوموار کی بھی کی تو وہ جو اتوار ہے نا جی وہ بھی سینڈوچ بن جائے گی، یعنی وہ بھی اس کی چھٹی کنسیڈر ہوگی چاہے وہ سرکاری چھٹی ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے اکاؤنٹ میں سے ایک کیجول لیو کا حساب کاٹ لیا جائے گا. یہ سال کی 25 ہوتی ہیں. اگر کوئی 25 کی 25 کر لے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی ایک چھٹی کرے ایک بھی نہ کرے تو یہ سال کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. سال گیا یعنی دسمبر 31 یا 31 دسمبر کو، یہ جو ہے دسمبر 30 کا ہوتا ہے کہ 31 کا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے بہرحال یہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہے اسٹڈی لیو. اب ایک سرکاری ملازم جس کی جو سروس ہے اگر وہ 5 سال ہو جاتی ہے سرکاری ملازم کی، تو 5 سال ریگولر سروس
تو اس کو 3 سال کے لیے اسٹڈی لیو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی 5 سال ریگولر سروس کے بعد 3 سال کی اسٹڈی لیو جو ہے یہ سرکاری ملازم کو دی جاتی ہے. اور اس میں کوئی خاص اتنی بات بتانے والی نہیں ہے. باقی رولز کو آپ چھوڑ دیں، اس کے رولز کو. اس میں ایکسٹرا الاؤنس بھی دیا جاتا ہے 300 پر منتھ. ٹھیک ہے. بس یہ اتنا ہی یاد رکھیں کہ یہ 5 سال سروس کے بعد 3 سال کے لیے دی جاتی ہے. اس کا ڈیوریشن 3 سال کا ہوتا ہے. پی ایچ ڈی کوئی کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے پھر اس کو 4 ایئر کر دیا جاتا ہے. تو اگر کوئی اپنا کورس وقت ٹائم میں مکمل نہیں کرتا تو پھر جو ہے اس کو اس میں ایکسٹینشن نہیں دی جاتی چھٹیوں کے اندر مزید. اس کے بعد ایک کانٹریکٹ ملازمین کی چھٹیاں. ہمارے ہاں جو ٹیچر کانٹریکٹ ملازمین ہیں ان فیمیل ہے تو 130 ڈیز کی عدت لیو ملے گی. میٹرنٹی لیوز ملے گی 5 ایئر میں ایک دفعہ. 25 کیجول لیو ملیں گی. سک لیو وداؤٹ پے جو ہے یہ 90 ڈیز کی ملے گی. حج لیو 40 ڈیز کی ملے گی. یہاں شاید میں ایک بات بتانا بھول گیا ہوں کہ کیجول لیو جو ہے وہ آرڈنری کنڈیشن میں 10 ہوتی ہیں. سیویئر جیسے میڈیکل کوئی پرابلم ہو جاتا ہے اچانک تو یہ 15 بھی ایک مہینے میں کوئی ٹیچر کوئی سرکاری ملازم لے سکتا ہے. میڈیکل لیوز جو ہے کسی صورت ہم ریفیوز نہیں کر سکتے. کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے ہاں یہ چاہے کہ وہ دوبارہ اس کا چیک اپ کروائے کہ واقعی اس کا میڈیکل ایشو ہے کہ نہیں ہے تو اس کے بعد وہ اپنا ڈیسیجن ریویو کر سکتا ہے، ادروائز نہیں. اور دوسرا جو لیو جو ہے آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ اپنا کوئی جو بھی چارج ہے کسی اور کو ہینڈ اوور کر کے آتے ہیں. اور ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس جو ہے وہ 16 اینڈ ابو والے ملازمین کی جو ریکارڈ ہے وہ رکھتا ہے. اور سروس بک میں 1 سے لے کر 15 گریڈ تک کے ملازمین کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. ان سروس ڈیتھ پہ 180 ڈیز کی پے جو ہے وہ فیملی کو دی جاتی ہے، جو فوت شدہ ہوتا ہے اس کی فیملی کو. چلیے اس کے بعد جی اسکول ریکارڈ.